اور آپ دیکھیے کہ وہ تمام بیماریاں جو آج کی زبردست ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی اور اپڈیٹڈ مشین میں جو ہے اسکین نہیں ہو پاتی، ان تمام بیماریوں کا، جو اندیکھی بیماریاں ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، ان تمام بیماریوں کا حضرت مخدوم پاک کے آستانے پر علاج ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں بلا وجہ تو نہیں بیٹھے نا، یہ سلسلہ یہاں آستانے پر 650 سال سے اسی طرح سے جاری ہے۔ دنیا بھر سے مریض یہاں آتے ہیں، اگر ان کو شفا نہیں ملتی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ کب کا ختم ہو گیا ہوتا، لیکن یہاں سے شفا ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس برگزیدہ بندے کی بارگاہ سے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے، تو اسی وجہ سے بندگان خدا کا ہجوم یہاں پر رہتا ہے۔ تو جس طرح سے اللہ رب العزت کا کرم مذہب نہیں دیکھتا، جب اس کی رحمت کے بادل برستے ہیں تو سب کے گھروں پر برابر برستے ہیں، اسی طرح سے جو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اخلاق کو خدا کے اخلاق کے ساتھ متصف کر لیا ہے۔ تو یہ الخلق کلہم عیال اللہ، جو حضور نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ خدا کے محبوب اس وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی مخلوق سے پیار کیا اور اپنا دروازہ سب کے لیے کھولا۔ نفرت کے اس دور میں کہ جب مسجدیں بٹ گئیں، جب ادارے لوگوں نے بانٹ لیے، تقسیم کر لیے، جب لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے تصورات کو مختلف کر لیا ہے اور لوگ تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں، اس دور میں بھی، نفرت کے اس واتاورن میں بھی مخدوم سمنا وحد الدین طارق السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے محبت کا، بھائی چارے کا، نفع پہنچانے کا اور سب کو فیض پہنچانے کا یہ سبق ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کا وجود کتنا پرفیض ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو جو لوگ آپ کے سر کو پھوڑنا چاہتے ہیں وہی اس دربار میں آ کر کے چادریں چڑھاتے ہیں، محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ کلمہ حضرت مخدوم پاک بھی اتنا ہی پڑھتے تھے جتنا ہم پڑھتے ہیں، اور قرآن مخدوم پاک بھی وہی پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی قبلے کی طرف حضرت مخدوم سمنا نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، جس قبلے کی طرف رخ کر کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے وجود سے نفرت ہے اور مخدوم سمنا کے وجود سے بے انتہا پیار ہے، اور ایسا پیار ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ لوگ عقیدت اور احترام کرتے ہیں جو دوسرے مذاہب کے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخدوم سمنا وحد الدین طارق السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ایک طرف دیکھیں تو انہوں نے حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی کوئی کمی نہیں کی، دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوئی کمی نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو ایسا پرفیض بنا دیا کہ سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی، صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی مخدوم پاک کی حکومت ختم نہیں ہوئی۔ ہزاروں حکمراں آئے ہیں اس ملک میں، دلی سلطنت کے حکمراں بھی رہے، پھر مغلوں کا شاسن کال شروع ہوتا ہے، پھر انگریزوں کا دور حکومت آتا ہے، اور پھر اس کے بعد دیش آزاد ہوتا ہے، پھر بھی سرکاریں بدلتی رہتی ہیں، لیکن مخدوم پاک کی سرکار نہ کل بدلی تھی نہ آج بدلی ہے۔ آستانہ اسی طرح سلامت ہے، اور اس آستانے پہ جو آنے والے زائرین ہیں وہ ہمیشہ یہاں سے سلامتی لے کر کے جائیں گے۔ بس یہی سبق ہم سیکھیں کہ ہم بھی اگر اپنے وجود کو اسی طرح پرفیض بنا لیں تو یقیناً لوگ ہماری ذات سے جب فائدہ حاصل کریں گے تو ہمیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور وہ بندہ جو خدا کے راستے پر چلتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات اسی کو آتی ہیں، جو پھلدار ہوتا ہے لوگ پتھر اسی درخت کو مارتے ہیں۔ تو اگر خدا کے راستے پر چلنے میں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ مصیبتوں کو برداشت کرنا اور شکر کرنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور ان بزرگوں کو جو یہ مقامات ملے ہیں، یہ مقامات بھی ان تمام مصائب کو برداشت کرنے کے بعد میں ملے ہیں۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو مخدوم پاک کے وجود کی تصویر بنا لیں، اور حضرت مخدوم پاک سے اگر ہم نسبت رکھتے ہیں تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر خود کو چلانے کی کوشش کریں، اور اپنا فیض صرف مسلمانوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو عام کریں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ساجھا کریں۔ تو یقیناً جو ہمارے دسترخوان پہ بیٹھنے والا ہے یا جس سے ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ کبھی بھی ہمارے خلاف سازشیں نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس ہمارے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کی بیٹیوں پر ہماری نظریں غلط ہیں، ہم اپنے ہی بھائیوں کے بڑھتے ہوئے کاروبار کو نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے جادو ٹونے کراتے ہیں۔ عورتیں اس میں کتنی ملوث ہیں ہم سبھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان تمام مریضوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود جادو کرائے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے جادو سے پیڑت ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے نور عالم بھائی کہ اگر کوئی جادو کراتا ہے تو اس کا علاج بہت دیر سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی جادو سے پیڑت ہوتا ہے تو بہرحال اس پر نظر کرم جلدی ہوتی ہے، کیونکہ ظالم کو جو ہے سہارا نہیں ملتا، جبکہ بزرگوں کا کرم، ان کا رحم بھی مظلومیت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے یہ نیر پہ سب بیٹھے ہیں، خدا کرے کہ ہم بھی اس نیر کی طرح اپنے وجود کو ایسا ہی بنا لیں کہ سب کی پیاس ہم سے بجھے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم۔